يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد. وقال تعالى في كتابه الحميد في موضع آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان. ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی اور شہنشاہی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں عبث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبود اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری کیا۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، ہر انسان کی فطرت میں
اللہ رب العالمین نے یہ بات ودیعت کر رکھی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے ڈرایا جاتا ہے یا کسی چیز کا نقصان بتایا جاتا ہے تو انسان اس چیز سے ڈرتا اور بچتا ہے. اسی طرح جب کسی انسان کے سامنے کسی چیز کا فائدہ اور اس کا ثمرہ بیان کیا جاتا ہے تو ہر شخص کے دل میں اس عمل کو کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے برے لوگوں کے لیے یا برائیوں کے لیے جہنم جیسا ہولناک اور خوفناک انجام تیار کیا اور اس کے لیے اللہ نے ترہیب کا پہلو اپنایا اور صالح اور نیکوکاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت جیسی عظیم نعمت تیار کی اور اس جنت کے لیے ترغیب کا پہلو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا. جو جنت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، جس جنت کو اللہ رب العالمین نے سنوار کر کے رکھا ہے، وہ جنت اللہ کے محبوب بندوں کا آخری مقام ہے. اطاعت گزاروں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے. جنت ہر اس شخص کو مل سکتی ہے جو انسان سچے دل سے اس جنت کو پانے کی تگ و دو اور کوشش کرے. جنت اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں ہی کے لیے تیار کی ہے اور اپنے نیک بندوں ہی کو اللہ رب العالمین وہ جنت عطا کرے گا. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ اس جنت کا مہمان اور اس جنت کا راہی بن جائے. اور جنت بھی کیسی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے ایسی جنت نہیں دیکھی، کسی کان نے ایسی جنت کے بارے میں سنا نہیں ہوگا اور کسی کے دل میں یہ وہم و گمان بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا کہ جنت ایسی ہو سکتی ہے. جنت ایسی جہاں صرف صحت اور تندرستی ہے، کبھی بیماری نہیں. جنت ایسی ہے جہاں صرف زندگی ہے، کبھی موت نہیں ہے. جنت ایسی ہے جہاں صرف آرام ہے، راحت ہے اور سکون ہے، کبھی وہاں تکلیف نہیں ہے. بلکہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی لذتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ الفاظ میں ان نعمتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم میں سے ہر شخص اس جنت کا طلبگار ہے. ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت کو چاہتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنی جنت نواز دے. اللہ رب العالمین مرنے کے بعد مجھے بھی اپنی جنت کا مہمان بنا دے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جنت ملے گی کیسے؟ وہ جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس جنت کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس جنت کے مہمان کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بننا پڑے گا. ہمیں اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بن کر کے اس دنیا میں زندگی گزارنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمیں وہ جنت مل سکتی ہے. یا اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر جن عوامل اور اسباب کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے،
ہمیں ان اسباب اور عوامل کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ہم مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی جنت کے حقدار اور مستحق ہو جائیں۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایسے اسباب اور عوامل کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عوامل میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کی گارنٹی ہیں، جن اسباب اور عوامل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سأل العبد باللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ ومن استعاذ بالنار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو انسان 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے 3 مرتبہ، جنت خود اللہ رب العالمین سے سفارش کرتی ہے کہ مولا تو اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ یا جو انسان جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے، جہنم سے 3 مرتبہ اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہے، جہنم خود اللہ رب العالمین کے سامنے سفارشی بر کے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین سے جہنم کہتی ہے کہ مولا اپنے اس بندے کو تو جہنم سے بچا لے، اپنے اس بندے کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت کو پانے کے لیے روزہ اور نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تمام عبادتیں انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف اٹھانا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے کہ مولا مرنے کے بعد تو بھی مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دے، مولا مرنے کے بعد تو بھی مجھے اپنی جنت کا حقدار بنا دے، مولا تو بھی مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین جنت میں اس بندے کو ضرور داخل کرے گا جو اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے۔ اور جنت، کون سی جنت مانگنا؟ جنت کے کئی مراتب ہیں، جنت کے کئی طبقات ہیں، کئی فلور ہے اس کے۔ اللہ رب العالمین سے جب بھی سوال کرنا، اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری نہیں اپناتا ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند نہیں کرتا ہے، مولا اس پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص پہ غصہ ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو عرش کی طرف اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور 3 مرتبہ جب بھی اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کرنا ہو، جب بھی اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگنا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی چیز مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی ہے، 3 مرتبہ مانگنے میں انکساری پائی جاتی ہے۔ جب ہم دنیا کے اندر ہی دیکھیں، ہم کسی انسان کو 1 مرتبہ آواز دیتے ہیں، انسان بے توجہی کا اظہار کرتا ہے، انسان اس بات کو سنتا نہیں، انسنا کر کے واپس جانے لگتا ہے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم کسی انسان کو 3 بار 4 بار کئی بار بلاتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید سامنے والے کو کوئی ضرورت ہے۔
جو انسان مجھے آواز دے رہا ہے شاید وہ مجبور ہے، شاید وہ پریشان حال ہے، مجھ سے کچھ چاہتا ہے، چلو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں۔ یہ دنیا میں انسان کا حال ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے جب کئی بار کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ سمجھتا ہے کہ میرے بندے کو ضرور اس چیز کی ضرورت ہے، اسی لیے میرا بندہ بار بار مجھ سے اس چیز کا سوال کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا مطالبہ کیجئے، اللہ رب العالمین سے اس کی جنت مانگیے، اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کیجئے، تب جا کر کے صوم و صلاۃ کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا جو اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے جنت نصیب فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے ایک دوسرا سبب جو انسان کو جنت میں لے کر کے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کو اپنائے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ حسن اخلاق اپنانا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے جو اچھے اخلاق کو اپناتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی چیز انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، حسن اخلاق کو اپناتا ہے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ کا تقوی کیسا ہونا، اللہ کا خوف کیسا ہونا؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں چاقو یا چھری ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ چاقو یا چھری میں اپنے گلے پہ مار لوں یا اپنے پیٹ میں مار لوں تو میری جان چلی جائے گی۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کا خوف اختیار کرنا ہے کہ اگر میں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کی، اگر میں معصیت میں پڑا رہا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا تو اللہ رب العالمین مجھے اپنی جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ تقوی، ایسا تقوی جس کے اندر بھی ایسا تقوی آ گیا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، متقی بن کے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، لہو جنتان، اللہ نے اس کے لیے ڈبل جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو دو جنتوں سے نوازے گا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، قدم قدم پر برائی ہے، قدم قدم پر گناہ موجود ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص تمام گناہوں سے بچتے ہوئے، کنارہ اختیار کرتے ہوئے، اپنے دامن کو ان برائیوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزار لیتا ہے، حقیقت میں وہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا متقی ہے۔ اور تقوی جس کے اندر پایا جائے گا اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ قرآن میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے سامنے قربان کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ یہ تقوی اختیار کرو، یہ بات یاد رکھو، اگر کسی عمل میں، کسی بھی عبادت میں یا کسی بھی عمل میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی نہیں پایا جاتا ہے تو عبادت نہ کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی عمل میں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے،
اگر کسی عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی نہیں ہے تو عبادتیں مردود ہیں، ایسی عبادتیں نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی ہیں۔ آپ یاد کرو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ دونوں نبی کے بیٹے ہیں، دونوں زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، دونوں کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ دونوں نے اللہ رب العالمین کے حضور اپنی قربانی پیش کی، اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ قابیل نے اپنی اصلاح نہیں کی، قابیل نے اپنے عمل کو نہیں سنوارا، بلکہ اپنے بھائی کو دھمکی دے دی، لاقتلنک، تجھے میں مار ڈالوں گا، تجھے میں قتل کر دوں گا۔ قربان جائیے حابیل کی زندگی پر، اس نے اتنا پیارا جواب دیا، اتنا پیارا جواب دیا کہ واقعہ پیش آیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ جواب اتنا پسند آیا کہ 1400 سال کے بعد، یا اور پتہ نہیں کتنا، آج تو ہم ہیں 1400 سال نبی کی زندگی ہو گئی، اس سے بہت پہلے وہ واقعہ پیش آیا، لیکن وہ جواب اللہ رب العالمین کو اتنا بھایا کہ اللہ نے اس جواب کو قرآن کی آیات بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کر دیا، اور اس عمل کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار قرار دیا۔ سنیے حابیل نے کیا کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے بھائی تیری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ تیرے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، تیرے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے، تیرے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا عمل قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اللہ اس کے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل اگر اللہ کے تقوی کے بغیر کی جاتی ہے، اللہ کے ڈر کے بغیر کی جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے کوئی عمل اگر کیا ہے تو وہ عمل مردود ہو جائے گا، اس عمل پر نیکی اللہ رب العالمین نہیں دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے پہلے کوئی زانی نہیں جائے گا، کوئی چور نہیں جائے گا، کوئی ڈاکو نہیں جائے گا، کوئی شرابی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو انسان جہنم میں جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کون؟ ایک عالم حافظ قرآن ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور ایک سخی آدمی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا اللہ میں نے تیرے راہ میں خرچ کیا، میں نے محتاجوں کی مدد کی ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ دنیا والے تجھ کو سینٹ کہیں، دنیا والے تجھ کو مالدار کہیں، تیرے اندر میرا خوف نہیں تھا، تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کثرت سے میری راہ میں مال خرچ کر رہا تھا، اس لیے تیری بات جھوٹی ہے، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو بلائے گا، کہے گا تو نے میری کتاب کو یاد کیا، تو نے میری کتاب کا علم حاصل کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری کتاب کا علم حاصل کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور لوگوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے میری کتاب کا علم اس لیے حاصل کیا تھا، تو حافظ قرآن اس لیے بنا تھا تاکہ دنیا والے تجھ کو قاری کہیں، تاکہ دنیا والے تجھ کو حافظ کہیں، تاکہ دنیا والے تجھ کو عالم کہیں۔ جا، دنیا میں تجھ کو عالم کہہ دیا گیا، میرے یہاں تیرے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کرو اس حدیث پر۔ اگر کسی عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، اگر کسی عمل کے اندر دکھاوا آ گیا، اگر کسی کے عمل کے اندر نمود اور نمائش آ گئی، اللہ کے لیے ہم نے نہیں کی، اللہ کے خوف سے ہم نے اس عمل کو انجام نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے، تو کل قیامت کے دن اس عمل کی نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ، دنیا میں جن لوگوں کے لیے تم نے یہ اعمال انجام دیے تھے، جاؤ انہی لوگوں سے اپنے اعمال کا بدلہ لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کا تقوی جو اختیار نہیں کرتا ہے،
کوئی بھی عمل اللہ کے تقوی کے بغیر اگر کیا جاتا ہے، کوئی بھی عمل اللہ کے خوف اور ڈر کے بغیر اگر انجام دیا جاتا ہے، وہ نیکی اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تقوی کو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار قرار دیا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی نیکی قبول کرتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ کون سی چیز سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائی تھی، ایک تقوی اللہ، اللہ کا خوف، وحسن الخلق، اور دوسرا حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کیسا ہونا ہمارا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں جس نبی کے اخلاق کی گواہی عرش والے نے دی ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ رب العالمین نے عرش سے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین کی گواہی کے ساتھ ساتھ نبی کے زمانے میں جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان لوگوں نے، ان دشمنوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ کے رسول کے اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی دی ہے، غیروں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ عرش والا جو گواہی دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، وہ تو ثابت ہے، لیکن جو دشمن ہے، جو رسالت کو نہیں مانتا، نبوت کو نہیں مانتا، وہ بھی اللہ کے رسول کے اخلاق کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اللہ کے رسول کو ابھی رسالت نہیں ملی ہے، بچپنے کا ایام ہے، ابھی بچوں کے ساتھ کھیلنے والے دن ہیں، ان ایام میں، اس دور میں بھی آپ کے دشمنوں نے آپ کو کیا کہا؟ امین کہا، آپ کو صادق کہا۔ امین اور صادق کے لقب سے آپ کو ان لوگوں نے یاد کیا جنہوں نے آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہی اخلاق ہم کو بھی اپنانا ہے، یہی اخلاق اگر ہم اپناتے ہیں تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اگر اخلاق رسول ہمارے اندر آ گیا تو یقین مانیے ہم اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے، لیکن اگر ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہمارا کیریکٹر بہتر نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھو، میں ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو، آپ لاکھوں نمازیں پڑھ لو، لاکھوں زکاتیں دے دو، آپ جو بھی چاہو، جو نیکی کرنا چاہو کر لو، یہ بات آپ یاد رکھنا، ایک مسلمان نمازی کی نماز قبول ہونے کے لیے سب سے بڑا کردار اس کے اخلاق کا ہے۔ اگر اخلاق ٹھیک ہے تو آپ کی نماز بھی ٹھیک ہے، اگر آپ کا اخلاق بہتر ہے تو آپ کا روزہ بھی اچھا ہے، اگر آپ کا اخلاق بہتر ہے تو آپ کی زکات بھی مقبول ہے، دنیا بھر کی جو بھی نیکیاں آپ کرتے ہیں، اگر آپ اخلاق مند ہیں تو ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ رہنے والی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، اگر آپ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، اگر آپ کا اخلاق بگڑا ہوا ہے، تو یہ اصول آپ یاد رکھ لیجئے، آپ کی نیکیاں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کے لیے جنت میں جانے کے لیے سبب نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ غور سے اس حدیث کو سنیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے، اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیجئے کہ میں اخلاق کے معاملے میں کس درجے پہ ٹھہرا ہوا ہوں، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا کردار کیسا ہے، میرا کیریکٹر کیسا ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، اے میرے صحابہ، اتدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے، نادار کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے، تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے رسول، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، ہم اس کو غریب کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، غریب وہ نہیں ہے، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامتی بصلاۃ
वसियामिन व ज़कातिन व हज्जिन। एक बड़ी हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसमें, मेरी उम्मत का मुफलिस वो इंसान है जो कल क़यामत के दिन नमाजें लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा, हज लेकर आएगा, दुनिया भर की नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन उसका कैरेक्टर खराब होगा, उसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे। कैसा होगा वो इंसान? ज़लम अला हाज़ा, किसी पे जुल्म किया होगा, शतम हाज़ा, किसी को गाली दी होगी, क़ज़फ़ अला हाज़ा, किसी पे इल्ज़ाम लगाया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की तमाम नेकियां उठा करके मजलूम को देगा, और जब जालिम के पास कोई नेकी नहीं बचेगी, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, अल्लाह उसको जहन्नम में फेंक देगा। क्यों? कैरेक्टर ढीला है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, अखलाक अच्छे नहीं है। आज हम अपना हिसाब कर लें, आज हम अपने अंदर झांक करके देख लें हमारा अखलाक कैसा है। हमें ओहदा मिल जाए, हमारा लहजा बदल जाता है, हमें मनसब मिल जाए, हमारी आवाज बदल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सहाबा की मजलिस में बैठे हुए हैं, एक लौंडी आती है, लौंडी गुलाम औरत अल्लाह के रसूल की उस मजलिस में आती है और बगैर कुछ कहे अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ती है। और वो औरत भी कैसी है? उसका ज़हनी तवाज़ुन अच्छा नहीं है। अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ती है, मजलिस से उठा करके मदीना की गलियों में ले जाती है, अल्लाह के रसूल से अपनी ज़रूरतें बयान करती है। अल्लाह के रसूल उसकी बात को सुनते हैं और उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये हमारे नबी का कैरेक्टर है, ये हमारे नबी का अखलाक है। जरा गौर करो इस हदीस पर। वो औरत जिसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, वो औरत जिसकी अक्ल माऊफ है, जो सोचने और समझने की कुव्वत नहीं रखती है, अल्लाह के रसूल उस औरत की भी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल क्या है? कहने की बात नहीं, हर कोई अपने गिरीबान में झांके तो समझ जाएगा। आज हमारे दिल में लाखों नफरतें मौजूद हैं, अपने भाइयों के ताल्लुक से हिक़्द व हसद भरा हुआ है, कीना, बुग़्ज़, बदजुबानी, क्या क्या गिनाया जाए, ये सारी चीजें आज हमारे अंदर पाई जाती हैं। हमारा कैरेक्टर खराब हो चुका है, हमारे अखलाक बिगड़ चुके हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कातें और हमारा हज्जे बैतुल्लाह ये हमारे काम आ जाएगा, हमारे लिए जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। कभी नहीं। इस खुशफहमी में नहीं रहना, इस खुशफहमी में कभी मुब्तला नहीं होना। ये शैतान आपको वरगला रहा है, शैतान आपको धोखा दे रहा है। मैंने पहले ही कहा, एक मुसलमान नमाजी की नमाज कबूल होने के लिए सबसे बड़ा किरदार उसके अखलाक का है। अगर किसी का किरदार अच्छा है तो उसकी नमाज भी अच्छी है, किसी का कैरेक्टर अच्छा है तो उसकी ज़कात भी अच्छी है, किसी की आदतें अच्छी हैं तो उसकी नमाजें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। लेकिन अगर अखलाक बेहतर नहीं है तो ये सारी चीजें, ये सारी इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की सजा से कभी भी नहीं बच सकते हो। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अच्छे अखलाक को अपनाओ। अच्छा अखलाक, ऐसा अखलाक जो आपको जन्नत का मकीन बना दे, ऐसा अखलाक जो आपको जन्नत का राही बना दे, ऐसा अखलाक जो आपको रब की जन्नत का हकदार और मुस्तहिक बना दे, वो अखलाक अपनाइए। आज हम में से हर शख्स अपने गिरीबान में झांक करके देखे, अपना मुहासबा करे, अपने कैरेक्टर का हिसाब करे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। अगर बिगड़ा हुआ है तो अभी से इस्लाह कर लो, अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है तो अभी से बदल लो, वरना जन्नत का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा, जन्नत का ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाएगा। आप जन्नत के ख्वाब आंखें खोल करके दुनिया में देखते रहो। अगर आपने अपने कैरेक्टर को नहीं संवारा है, अगर आपने अपने किरदार को बेहतर नहीं बनाया है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के मुस्तहिक नहीं बन सकते हो। ये मेरी बात नहीं है, मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस आपको पढ़ करके सुनाया है कि अगर आपने किसी को सताया है, किसी को मारा है, किसी को गाली दी है, किसी के खिलाफ नफरतें आपने उगला है, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट आपने छीनी है, अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार का जीना हराम किया है, आपकी जुबान में तुरशी पाई जाती है, आपकी जुबान बदकलामियां करती है, तो ऐसा इंसान अपनी नेकियों के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत को हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि कल क़यामत के दिन वो सारे मजलूमीन आपके सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन खड़ा करेगा, वो अपना
ورنہ اپنے اپنے حق کا آپ سے مطالبہ کریں گے. مولا بغیر وجہ کے اس نے مجھ کو گالی دی تھی, مولا بغیر وجہ کے اس نے مجھ کو مارا تھا, مولا اس نے بغیر وجہ کے میری زمین اور جائیداد پر قبضہ کیا تھا. آپ کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی, اور پھر جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا تو آپ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جہنم کے مستحق اور حقدار ٹھہر جائیں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, وقت ساتھ نہیں دیتا ہے, ورنہ میں اور بے اعمال آپ کے سامنے ذکر کرتا جو اعمال جنت میں جانے کی گارنٹی اور اس کا سبب ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں نے صرف 3 اعمال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ یہ 3 اعمال نماز اور روزہ کے ساتھ ساتھ ضرور اپنائے. پہلا عمل کیا ہے؟ نماز اور روزہ کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کریں, جنت اللہ رب العالمین سے مانگیں. دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیں اللہ رب العالمین کے ڈر اور خوف کے ساتھ انجام دیں. ہم یہ سوچیں میں جو بھی عمل کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر گناہ کا کام ہے فوراً چھوڑ دو, نیکی کا کام ہے تو کرو. اللہ کا خوف دل میں رہے اور اللہ رب العالمین سے یہ امید بھی رہے کہ اللہ رب العالمین میرے اس عمل سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز جو میں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان حسن اخلاق کو اپناتا ہے, اپنے کردار کو بہتر بناتا ہے, اپنے کیریکٹر کو اچھا بناتا ہے, اللہ رب العالمین اسے بھی اپنی جنت کا مہمان بناتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص اللہ سے جنت کا سوال کرے, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے اور اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اس کی جنت کا سوال کرنے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے اور حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں, عمل میں, مال میں, رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.